السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام واعطانا من امرنا رشدا والذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا تکبیرا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا۔ سب تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہماری بات چل رہی تھی وضو کے مسائل کے متعلق۔ جب ہم نے وضو کرنا ہے نا تو وضو کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے، یعنی پے در پہ اعضاء کو دھونا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے ناخن برابر جگہ جو ہے نا خشک رہ گئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا اس آدمی کو جس کے ناخن برابر جگہ خشک رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، ارجع واپس جاؤ، فاحسن وضوءک اپنا وضو درست کرو، اپنا وضو درست کرو۔ وہ آدمی واپس گیا، اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی سبحان اللہ کہ اگر ناخن برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پے در پہ یعنی لگاتار، مسلسل، متواتر جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو بعض جگہ یہ ہماری ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یہ پاؤں کی انگلیاں کا خلال نہیں کرتے، یہ جگہیں جب خشک رہتی ہیں، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے؟ ایک دوسری حدیث میں ہے فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَمَرَهُ آپ نے حکم دیا، اس آدمی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یعید الوضوء، یعنی اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اعضائے وضو کو پے در پہ دھونا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو صرف خشک جگہ دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ مکمل دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اگر پے در پہ وضو ضروری نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض جو جگہ
خشک رہ گئی تھی اسی کو دھونے کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ان دلائل سے اگر ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ امام ابن تیمیہ، ابن قدامہ، امام شوقانی، شمس الحق عظیم آبادی اور اسی طرح شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہم اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، ان تمام بزرگ علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ وضو میں اعضاء کو پے در پے دھونا ضروری ہے، کیونکہ اچھا وضو میں جو ہے نا مسنون ترتیب ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، مسنون ترتیب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مرتب وضو کیا اور اسی کا دوسروں کو حکم دیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذا توضعتم، جب وضو کرو اپنی، فابدؤوا بمیامنکم، اپنے دائیں اطراف سے شروع کرو۔ اس حدیث میں بھی مرتب وضو کے وجوب کی طرف اشارہ ہے۔ جب وضو کرنا ہے، اذا توضعتم، جب بھی وضو کرو، جس وقت بھی وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم، دائیں ہاتھ سے دائیں اطراف سے وضو شروع کرو۔ جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو وضو کرتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، مکمل نہیں، صرف بسم اللہ، یہ دو حرف، آگے الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، بسم اللہ، یہ دو حرف پڑھ کے آپ نے فرمایا جو بندہ وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں نہ پڑھتا اس کا کوئی وضو نہیں، مکمل نہیں پڑھنے، صرف بسم اللہ، جتنا رسول اللہ نے بتایا ہے اس سے نہ آگے بڑھنا ہے نہ کم کرنا۔ اس کے بعد جب ہاتھ دھونے ہیں تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے، اس کا معنی یہ فابدؤوا بمیامنکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی سے کہا توضع، اسی طرح وضو کر، کما امرک اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مرتب وضو سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن قیم، شوقانی، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہم وضو میں ترتیب واجب ہے یہ کہتے ہیں، اور غیر مرتب وضو کافی نہیں۔ اچھا، اعضائے وضو کو، اعضائے وضو یعنی جس جگہ وضو کیا جاتا ہے اس کو تین بار دھونا مسنون ہے۔ دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ اور تین مرتبہ سب طرح سے وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثلا کیا مطلب؟ توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی منہ دھویا ہے، دو مرتبہ بھی، تین مرتبہ بھی، اسی طرح ایک مرتبہ بھی کونیوں کو دھویا ہے، دوسری مرتبہ بھی اور تیسری مرتبہ بھی۔ اکثر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب احباب وضو کرتے ہیں نا تو ٹوٹی چلا کے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی وضو نہیں۔ وضو اس طرح پانی ڈالو، اس طرح ادھر سے پانی آئے، ادھر سے یہ تمام ہاتھ سے ملو تاکہ کوئی بال برابر جگہ خشک ہے۔ ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ دلیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، توضأ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا مرتن، ایک مرتبہ،
یعنی اعضائے وضو کو بھی ایک ایک مرتبہ دھویا. میں نے بات عرض کی تھی نا، رسول اللہ نے اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ بھی دھویا، یہ بھی نبی سے ثابت، حدیث سے ثابت کر دیا. اب میں نے دوسری بات عرض کی کہ دو دو مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو دھویا. اب یہ بات بھی حدیث سے ثابت کروں گا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین مرتین، کیا گئے مرتین مرتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ بھی وضو کیا. اللہ اکبر. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ بھی وضو کیا. اللہ اکبر کبیرہ. پچھلی روایت میں مرتن مرتن، دوسری روایت میں مرتین مرتین، تیسری روایت میں ثلاثاً ثلاثاً. ثابت ہو گیا جی. اللہ اکبر. جب ایک ایک مرتبہ وضو کرنا فرض ہے، ایک ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ کولی، ایک مرتبہ ناک میں پانی، ایک مرتبہ چہرہ، ایک مرتبہ کونیاں، ایک مرتبہ پاؤں، یعنی ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے. جبکہ تین تین مرتبہ وضو کرنا یہ بالاجماع سنت ہے، بالاجماع سنت ہے. لیکن یاد رہے تین مرتبہ سے تجاوز نہیں کرنا، تین مرتبہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا. حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت کرتے ہیں، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وضو کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین تین مرتبہ وضو کر کے دکھایا اور فرمایا ھذا الوضوء، یہ ہے وضو، ھذا الوضوء، یہ ہے وضو. اللہ اکبر. فمن زاد علی ھذا، فمن زاد علی ھذا، جس نے اس سے زیادہ کیا، فمن زاد علی ھذا، اور جس نے اس پر زیادتی کی، فقد اساء وتعدى وظلم، تو بے شک اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا. یعنی اگر کوئی 4 مرتبہ کرے گا، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، تو یہ اس نے برا کیا. اچھا، اب بندہ کہتا ہے یار ہے تو وضو نا، 4 مرتبہ کر لیا تو کیا ہوا، منہ کو 4 مرتبہ دھو لیا تو کیا ہوا، کونیوں کو 5 مرتبہ دھو لیا تو کیا ہوا، پاؤں کو 7 مرتبہ دھو لیا تو کیا ہوا. یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن زاد علی ھذا. جب رسول اللہ نے اس دیہاتی کو وضو کر کے سکھا جو دیا، اس سے آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جتنا نبی نے بتا دیا، جتنا نبی نے مسئلہ سمجھا دیا، جتنی حد اور حدود نبی پاک نے بتا دی، تو آگے بڑھنے کا کیا فائدہ. جو آگے بڑھے گا، جو اس سے زیادہ کرے گا، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. یہ 3 الفاظ ہیں. فقد اساء، اس نے برا کیا، کیا کیا، برا کیا. وتعدى، حد سے بڑھ گیا، حد سے، وظلم، اور اس نے ظلم کیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، رسول جتنا دین دے کے گیا ہے اسی کو قبول کرو، نہ آگے بڑھو، نہ زیادہ کرو، نہ کم کرو. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس امت میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے، ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو وضو میں حد سے تجاوز کریں گے، حد سے زیادہ بڑھیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے قاری صاحب وہ کیسے؟ گردن کا مسح نبی نے تو نہیں کیا،
صحابہ نے تو نہیں کیا. گردن کے مسح کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں, صحیح الاسناد ہیں نہیں, تو آگے بڑھنے کا کیا فائدہ. اللہ اکبر. فرمایا بلا شبہ ایسا شخص برائی کرنے والا اور ظالم ہے. برائی کرنے والا, اور اس حدیث میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو حد سے تجاوز کرے گا وہ برائی کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا اور ظلم کرنے والا ہے. بعض اعضاء کو ایک مرتبہ اور بعض کو زیادہ مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے, لیکن 3 سے زیادہ نہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو 3 بار دھویا, اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا, اور سر کا مسح 1 مرتبہ کیا. سبحان اللہ. 3 مرتبہ منہ دھویا, 2 مرتبہ ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے, اور سر کا مسح 1 مرتبہ کیا. اچھا, سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے ذرا کر کے دکھانا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں اسی طرح نا یہ دیکھ, یہ ایسے مکمل اسی جگہ سے پھر واپس لے کے آنا, اور پھر کانوں کا مسح اس طرح. اللہ اکبر. ایک آدمی نے وضو کیا تو ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں, فدعا بماء, فدعا آپ نے منگوایا کیا, بماء پانی, آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا. فافرغ علی یدیہ, فافرغ علی یدیہ, فافرغ ڈالا, علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر اس پانی کو, فغسل دھویا, مرتین 2 مرتبہ, ثم مزمزہ واستنثر ثلاثا, ثم پھر مزمزہ کلی کی, واستنثر ناک جھاڑا. اب یہاں 2 عمل ہیں, کلی کرنا اور ناک جھاڑنا. ثم مزمزہ واستنثر, اب ناک کتنی مرتبہ جھاڑا, کلی کتنی مرتبہ کی؟ حدیث پاک میں الفاظ کے ہیں ثلاثاً, 3 مرتبہ, 3 مرتبہ کلی کی, 3 مرتبہ ناک جھاڑا. ثم غسل وجہہ, ثم پھر غسل دھویا, وجہہ اپنا چہرہ, کتنی مرتبہ؟ ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین, ثم پھر غسل دھویا, یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو, مرتین 2 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 2 1 مرتبہ میرے ساتھ محبت پیار کے ساتھ کہہ دو, مرتین مرتین 2 مرتبہ دھویا, الی المرفقین ان کونیوں تک 2 مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرمایا ثم مسح رأسہ بیدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا 1 بار. فاقبل بہما وادبر, فاقبل بہما وادبر, یعنی اپنے ہاتھوں کو آگے لے کر گئے پھر پیچھے لے کر آئے. یہ 1 بار سر کا مسح. اب جو ہمارے احباب کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح,
یہیں سے یہ تو خلاف سنت ہے. چوتھائی سر کا مسا یہ جو کہتے ہیں یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ سے یہ ثابت ہے. اچھا وضو کے دوران لوگ کہتے ہیں نا جب بندہ وضو کر رہا ہو تو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھ رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، کھانا کھا رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، قرآن پڑھ رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. اپنی طرف سے مسئلوں کو ایڈ کرتے ہیں، لیکن وضو کے دوران حسب ضرورت یعنی ضرورت کے مطابق وضو اپنا باتیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں. بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. آج اس موضوع کو ختم کر کے صبح پتہ کون سا موضوع شروع کرنا ہے. اگر کہو گے موضوع اور جرابوں پر مسح اس کے متعلق، یا پھر کہو گے غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کے مسائل، جیسے آپ کہو گے اسی طرح کر لیں گے. اچھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا. کون کہہ رہا ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں، مغیرہ بن شعبہ نیچے جھکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعہما، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، میں نے جب انہیں پہنا تھا اس وقت میں باوضو تھا. کیا تھا؟ باوضو تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا. معلوم ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کلام کیا کہ نہیں وضو کے اندر، نبی پاک تو وضو کر رہے تھے نا، تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا. رسول اللہ نے دوران وضو مغیرہ بن شعبہ سے بات کی، کلام کیا، دعہما، چھوڑ دو. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا. کیا وضو کر کے پہنا تھا. لیکن آج لوگ کہتے ہیں تم جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے. جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، موجوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اگلی بات، وضو کے دوران، وعلیکم السلام، وضو کے دوران کوئی دعا پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پتہ. اب وہ نماز حنفی اٹھا کر دیکھو نا، یا جتنی کتابیں ایسی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں ادھر آپ دیکھیں انہوں نے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کلی کرو تو یہ دعا پڑھو، ناک جھاڑو تو یہ دعا پڑھو، منہ دھو تو یہ دعا پڑھو، کونیاں دھو تو یہ دعا پڑھو، مسح کرو تو یہ دعا پڑھو، پاؤں دھو تو یہ دعا پڑھو. او میرے بھائیو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وضو کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں پڑھی. سبحان اللہ. کوئی دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی وضو کے دوران اعضاء دھوتے وقت یا مسح کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں. اس کے متعلق جو دعائیں ذکر کی جاتی ہیں وہ بدعت ہیں. کیا گئے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا، وضو کے دوران کسی قسم کا تعاون لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر اگر یہ بازو ٹوٹا ہوا ہے تو اب میں حاجی صاحب میرے ساتھ وضو کر رہے ہیں، میں حاجی صاحب کو کہتا ہوں یہ پانی میرے قریب کر دو، یا میرا منہ دھلوا دو، یا وضو کروا دو، یعنی دوسرے آدمی سے تعاون لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ لیا جا سکتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں مذکور ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بہایا
اور آپ نے اس سے وضو کیا. ہر نماز کے لیے الگ وضو یا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا درست ہیں یا نہیں؟ یعنی اب آپ نے وضو کیا نا فجر کا، اب آپ اسی وضو سے اپنا بقیہ 4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا پڑے گا؟ ہر نماز کے لیے الگ الگ. ہاں، اب یہ اہم مسئلہ ہے، ذہن نشین فرما لیں. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یتوضأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تو عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے. کیا؟ ہر نماز کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے. اچھا، مسئلوں میں سے مسئلہ نکل آیا. ایک بندے کی ری واہ رکتی نہیں، سمجھ آ گئی؟ شرمگاہ سے ہوا نکلتی رہتی ہے، چاہے اس نے وضو کیا ہے پھر بھی نکل گئی، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ مسلسل ایک بندے کی یعنی کہ بیماری ہوتی ہے نا، یا عادت ہوتی ہے کہ وہ 5 منٹ کے بعد اس طرح ہوا نکلتی رہتی ہے. اب وہ کیا کرے؟ اب ایک بندے نے وضو کیا ہے، ادھر آیا پھر ٹھس ہو گئی، پھر وہ جائے وضو کرے، یا وضو کے دوران اس نے آدھا وضو کر لیا پھر ہوا خارج ہوگی پھر وہ دوبارہ وضو کرے، یہ تو پھر وضو ہی کرتا رہے گا نا. اب جس بندے کو یہ بیماری ہو نا، وہ ہر نماز کے وقت وضو کرے، اس کے بعد اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ. شریعت نے تو یہ آسانیاں دی ہیں اپنے ماننے والوں کو. اللہ اکبر. تو اس حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے تھے. اچھا، اگلی حدیث نہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھی. سبحان اللہ. جب مکہ فتح ہوا تو ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی. پچھلی حدیث کے اندر کیا ہے کہ رسول اللہ ہر نماز کے ساتھ وضو کرتے تھے. تو اس حدیث میں ہے صلی رسول اللہ یوم الفتح، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. فتح مکہ والے دن ایک وضو سے 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ان 2 احادیثوں کو ملاؤ تو مسئلہ کیا بنتا ہے کہ اگر جس بندے نے ایک مرتبہ وضو کیا ہے، اس کے بعد اس کی ہوا خارج نہیں، تو اس کا وضو برقرار ہے. وہ ظہر بھی پڑھ سکتا ہے اسی وضو کے ساتھ، عصر بھی پڑھ سکتا ہے اسی وضو کے ساتھ، مغرب بھی پڑھ سکتا ہے اسی وضو کے ساتھ، عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے اسی وضو کے ساتھ، اگر اس کا وضو ٹوٹا نہیں، ہوا خارج ہوئی نہیں. اب جس بندے کی ہوا خارج ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء الا من حدث، لا وضوء، اس بندے کا کوئی وضو نہیں، الا من حدث، وضو صرف بے وضو ہونے کی صورت میں کرنا پڑے گا. جب بے وضو ہوگا پھر وضو کرنا پڑے گا، بے وضو کے کوئی عبادت درست نہیں. اور آخری مسئلہ، یہی وجہ تو ہے نا کہ شریعت نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کی. اچھا، جب وضو پورا ہو گیا
اس کے بعد ہم یہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، اپنا چہرہ اٹھا کر کیا پڑھتے ہیں؟ دوسرا کلمہ کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ یہاں کلمہ شہادت کہو، مردے کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت۔ او بھائی مردہ کافر تھا، میت اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کہتے ہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ معاذ اللہ تمہارا مرنے والا، تمہارا مردہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، اس لیے اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا چاہتے ہو۔ او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مسلمان کرتے اس وقت کلمہ شہادت پڑھاتے تھے، اس وقت ہے۔ اور ہمارے یہاں رواج کیا ہے، میت کو اٹھاؤ کلمہ شہادت، سب بندے پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرنے والا کافر تھا، اس کو دوبارہ مسلمان کرنا چاہتے ہو۔ اور دوسری بات، جو فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے والے کا کلمہ شہادت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو مر گیا، وہ تو خالی میرے اور آپ کے جسم سے جب سانس نکل جائے تو ہمارا تو صرف ڈھانچہ باقی رہے گا، ہمیں کیا خبر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ہاں پھر میت کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کا کیا مقصد؟ اللہ میری توبہ، اس کا یہ مطلب ہے کلمہ شہادت لوگ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ میت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، میت دوبارہ زندہ ہو جائے اور وہ کلمہ شہادت پڑھے۔ جہاں رسول اللہ نے کہا پڑھے ہو ادھر پڑھتے نہیں، اور جہاں رسول اللہ نے نہیں کہا ادھر کیوں کرتے ہو یہ عمل؟ پچھلی حدیثوں کے اندر آپ نے سنا نہیں، جس نے حد سے تجاوز کیا اس نے برا کیا، جس نے حد سے تجاوز کیا اس نے ظلم کیا، جس نے حد سے تجاوز کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس نے مذاق کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وضو کے وقت، وضو جب مکمل ہو گیا نا، چہرہ نہیں اٹھانا، انگلی بھی کھڑی نہیں کرنا، صرف کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس عمل کو بدعات میں شمار کیا ہے۔ جس روایت میں نظر اٹھانے کا ذکر ملتا ہے اس میں ابن ام ابی عقیل راوی مجہول ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ اچھا، وضو کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینفش بہا بعد الوضوء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو خشک کیا کرتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق بیان کرتی ہیں، جب آپ نے غسل کیا فناولتہ ثوبا، میں نے آپ کو ایک کپڑا آپ کو دیا، فلم یأخذہ، لیکن آپ نے اسے نہ پکڑا، فانطلق وہو ینکث یدیہ، اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے چل پڑے۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا استعمال کیا کرتے تھے، اسی لیے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے وہ کپڑا آپ کو پیش کیا۔ تو محترم بھائیوں، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تولیے کے استعمال کا جواز ہی قابل ترجیح ہے، اور ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو اور غسل کی تری کو اپنے اعضاء سے تولیے کے ساتھ صاف کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تھے وضو کے وہ ضروری مسائل جو آپ کی خدمت کے اندر پیش ہے۔
کر دیے۔ اللہ کی رحمت سے وضو کے مکمل مسائل میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا وضو 5 وقت نمازوں میں وضو جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم، آپ کی تعلیمات کے مطابق اللہ مجھے اور آپ کو وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے رسول نے وضو کیا، اللہ ہمیں اسی طرح وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے رسول نے وضو کی تعلیم دی، بھائی ایسے کرو ایسے کرو، اللہ ہمیں اسی طرح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کل سے فجر کی نماز 4:20 پر ہوگی۔ کتنے؟ 4:20 پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علینا ورزنا ورض عنا، ونسألک الہدی والتقی والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء وشفاء من کل ضاء، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔